میں حیران ہوں ان لڑکیوں پر کہ وہ ایسے لڑکوں سے متاثر کیسے ہو جاتی ہیں جن کے اندر نالج تک نہیں ہوتا، جو ہائے ہیلو ہاؤ آر یو کے بعد اسپیچ لیس ہو جاتے ہیں، کبھی کام کی بات نہیں کریں گے، سارا دن ہا ہا ہی کرتے رہیں گے اور اپنے آپ کو سمجھیں گے کہ ہم بہت انٹرٹینر ہیں۔ لڑکیاں ان لڑکوں سے متاثر ہو رہی ہیں جن کو صبح اٹھنے سے لے کے نا رات کو آنکھ بند کرنے تک گھر والے سمجھاتے رہتے ہیں کہ بیٹا کوئی ڈھنگ کا کام کر لے، کوئی انسانوں والا کام کر لے، کوئی 2-4 پیسے کما کے آ جا، ماں بیمار ہے اسے ڈاکٹر کے پاس لے جا، بہن کی طبیعت خراب ہے اسے ذرا ڈاکٹر کے پاس لے جا، اور یہ بندہ بیٹھا موبائل میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، 2-4 ویڈیوز بنا کے پوسٹ کر کے لوگوں کی اٹینشن گین کر رہا ہے، اور اس کے پیچھے کی جو زندگی، جو بھیانک زندگی اس کی چل رہی ہے وہ نظر نہیں آ رہی نا تمہیں تو اس کے گٹس نظر آ رہے ہیں، اس کا حسن نظر آ رہا ہے، اس کی چالیں نظر آ رہی ہے، اور تو اس سے متاثر ہو رہی ہے، اس کی ہائٹ شائٹ دیکھ کے کہتی ہے کہ بس یہی ہے سب کچھ۔ ابے عقل کی اندھی، اگر تو تیری سوچ صرف مزے تک ہے نا، ہوس تک ہے، 2-4 باتیں ہائے ہیلو تک ہے، پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو یہ سوشل میڈیا سجا ہوا ہے بھائی۔ پتھر اٹھاؤ نیچے سے کوئی نہ کوئی ہینڈسم بندہ نکلے گا، کوئی نہ کوئی چٹی چمڑی والا نکلے گا، کوئی ہائٹڈ بندہ نکلے گا، کرو نمبر ایکسچینج، لگے رہو راتوں کو فون پہ، اگر تو آپ کی سوچ اتنی گری ہوئی ہے اور اتنی شارٹ سی ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ 25-30 سال کے بعد آپ کی شادی کے پلانز ہونے ہیں گھر میں، اور شادی جو ہے نا وہ نمونوں سے نہیں کی جاتی۔ آپ کی زندگی میں ایک ہائٹڈ بندہ ہو، گوری چمڑی والا ہو، بڑا ہی ڈیشنگ اور افلاطون کی پرسنالٹی ہو اس کی، لیکن جب بولے تو گند بولے، جب دیکھے تو گند دیکھے، جب سنے تو گند سنے، کوئی رسپانسبلٹی نہیں، کوئی سینسیبلٹی نہیں، کوئی میچورنس اس میں نظر نہیں آ رہی، ہو گئی تباہ تمہاری لائف۔ تو جو نوٹ کرنے کی چیزیں ہیں وہ تو نوٹ نہیں کی جا رہی، اور جو irrelevant unnecessary چیزیں، عارضی چیزیں، چینجیبل چیزیں، ان کو فوکس کیا جا رہا ہے، اور ان سے متاثر ہو کے ایک ریلیشنز کریٹ کیے جا رہے ہیں۔ بھائی اگر تیرا بندہ میچور نہیں ہے نا، تیرا بندہ غیرتی نہیں ہے، تیرے بندے میں حیا نہیں ہے، تیرے بندے کی نظریں حیا کی فیلنگ سے جھکنے والی نہیں ہیں، اور اگر تیرے بندے میں گھر والوں کو سمجھنے اور سمجھانے کی وقت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، تو تیرا بندہ ڈیشنگ ہو سکتا ہے، تیرا بندہ کول ہو سکتا ہے، تیرے بندے کا فیس کٹ اچھا ہو سکتا ہے، اس کے پاس باپ کا پیسہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس لائق نہیں ہو سکتا کہ اس کے ساتھ رہا جائے۔ جو ہر جگہ منہ مارتا ہے نا، اور جسے بڑی آسانی سے کہیں سے بھی کچھ بھی کھانے کو مل جائے، بھائی اس کے موڈ سوئنگ ہوں گے، پھر ایک کھانے پہ گزارا نہیں کرتا۔ اور یہ جو ٹک ٹوکر حضرات ہیں، 2-4 لڑکیوں میں بیٹھ کے شعر و شاعری یا کوئی ڈائلاگ مار کے، جنہیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ واہ بڑے کامیاب لوگ ہیں، ان کی تو الگ ہی ٹور ہے بھائی، پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھا ہوا ہے انہوں نے۔ انہی لڑکوں کو تم ذرا بڑوں میں بٹھاؤ، ان سے بات تک نہیں ہوگی۔ یہ جن لوگوں کو آپ دیکھتے رہتے ہو جو سارا دن ہوس کا چشمہ پہن کے لڑکیوں کو تاڑتے رہتے ہیں، بھوکے ننگے انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی ہاتھ آئے۔ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں لیکن نہیں بڑھ پاتے، ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کچھ کر پاتے۔ ہم روزانہ سوچتے ہیں کہ یار آج سے یہ کروں گا، وہ کروں گا، اپنا رخ سیدھا کروں گا، گناہوں سے باہر آؤں گا، اللہ کے ساتھ تعلق سٹرونگ کروں گا، لیکن کیا ہوتا ہے کہ پھر سے یہ دنیا ڈی موٹیویٹ کر دیتی ہے، پھر سے نفسانی خواہشیں، چاہتیں، لذتیں حاوی آ جاتی ہے، پھر سے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اس کا ایک ریزن تو سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم حالات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، ہم اس دنیا کو جنت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ ہم انسان ہیں، اور انسان کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ ہم آپ کو آزمائیں گے، کبھی بھوک سے، کبھی خوف سے، کبھی آپ کی تجارت کے مال کو کم کر کے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن انسان کی اپنی پرسنل خواہش یہ ہے کہ وہ ہمیشہ خوش رہے، اسے اگر لوگ ملے تو اچھے ملیں۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس ایک بہت اچھی لگژری لائف ہو۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ جتنا میں نے اس دنیا میں رہنا ہے، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال، میں اچھے سے رہوں، میں کمفرٹیبل رہوں، کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی دکھ میرے قریب نہ ہے۔ اب انسان کی اپنی چاہت تو یہ ہوتی ہے، آپ کی بھی ہے نا، یہی آپ کی سب سے بڑی پرابلم ہے، یہی تو وائرس ہے جو ہمارے اندر انسٹال ہوا ہے۔ لیکن اللہ نے کہا ہے کہ نہیں، میں تمہیں ایسے نہیں رکھ سکتا، یہ دنیا ہے، اگر میں تمہیں یہاں اس دنیا میں وہ ساری چیزیں پرووائڈ کر دوں جو تم چاہتے ہو، تو پھر تمہارا اس دنیا سے دل لگ جائے گا، جو کہ میں نہیں چاہتا۔ کیوں؟ کیونکہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے، اور میں انسان کو دھوکے کے حوالے نہیں کر سکتا۔ میں نہیں چاہتا کہ انسان اس دھوکے کی وجہ سے اپنی آخرت کو لات مار دے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے نہیں، میں تو آپ لوگوں کو اتنا کمفرٹیبل نہیں رکھ سکتا ہوں، لیکن اس دنیا میں رکھنا نہیں چاہتا، کیونکہ اگر میں اس دنیا میں تمہیں ویسے رکھوں جیسے کہ تم چاہتے ہو، ایک جادو کی چھڑی دے دوں، تم جب چاہے، جو چاہے، جیسا چاہے، اور وہ ہوتا رہے، زندگی تمہاری ویسی چلتی رہے، تو پھر کیا ہوگا کہ تمہیں دنیا تو ملے گی لیکن آخرت سے غافل ہو جاؤ گے۔
تم مرنا نہیں چاہو گے, تم عبادت کی نیڈ کو فیل نہیں کر پاؤ گے, تم میری طرف نہیں آ پاؤ گے. اب مجھے ایک بات بتائیں, لیٹس سپوز اگر فرعون یار میں ہر مثال میں اس فرعون کو رگڑتا ہوں, اگر فرعون ایک بھکاری ہوتا, اگر فرعون کے پاس کپڑے نہ ہوتے پراپر طریقے سے پہننے کے لیے, وہ کوئی بادشاہ نہ ہوتا, عام بندہ ہوتا, خود کسی کے ظلم کے انڈر اپنی زندگی گزار رہا ہوتا, اس پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہوتے, اس کے پاس دولت نہ ہوتی, شہرت نہ ہوتی, وہ بادشاہ نہ ہوتا, فقیروں کی طرح زندگی گزار رہا ہوتا اور اپنے حالات سے تنگ ہوتا اور مارا دھر بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہوتا. ایسے فرعون کو اگر تم لوگ کہو کہ میرے پاس تمہارا ایک سولوشن ہے, وہ کہے گا بتاؤ, میں تو خود زندگی سے تنگ ہوں, میں تو ڈھونڈ ہی سولوشن رہا ہوں. اگر تم اسے کہو کیسے کرو, اگر تم 5 وقت کی نماز پڑھنا سٹارٹ کر دو, اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ, تو کیا ہوگا کہ اللہ تمہیں مرنے کے بعد ایک بہت بڑی لگژری لائف دے گا. اس کے بعد تمہارے پاس ایک ایسی دنیا آئے گی جدھر تم جو چاہو گے وہ ہوگا. تو عین ممکن ہے کہ وہ کہے کہ یار ویسے بھی دنیا میں کچھ ہے ہی نہیں, تو آؤ یہ آخرت تو بنا لوں. لیکن اس کے پاس آؤ جلال تھا, اس کے پاس غرور تھا, اس کے پاس تکبر تھا, اس کے پاس میں تھی, پاور تھا, اتھارٹی تھی. تو وہ جب یہ سنتا نا یہ بات کہ تمہارا ایک رب ہے, تو اس کی جو اندر کی اکڑ تھی نا وہ چیلنج ہو جاتی. وہ کہتا ہے دنیا پر حکمرانی میں کر رہا ہوں اور کوئی بندہ آ کے مجھے کہہ رہا ہے کہ تمہارا بھی کوئی رب ہے. تو رب کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ پھر رب کی بات ماننی پڑتی ہے. جب آپ یہ ایکسیپٹ کرتے ہو نا کہ آپ کسی کے غلام ہو, آپ کسی کے نوکر ہو, ٹھیک ہے, آپ کسی کے ٹکڑوں پر پلتے ہو, تو پھر آپ اس کے حکم ماننے کے پابند بھی ہو جاتے ہو. فرعون یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوا. فرعون نے کہا نہیں, میں ہوں, میری بادشاہت ہے, زندگی اور موت کے فیصلے تو میں کر رہا ہوں, رزق بھی میرے اختیار میں, غریب میرے پاس آتے ہیں, منتیں کرتے ہیں اور میرے سامنے روتے ہیں, التجائے کرتے ہیں, اور میں ان کو پرووائڈ کر رہا ہوں, میں ان کا رب ہوں, میں ان کو پالتا ہوں. یعنی کہ لگژری لائف اکثر انسان کو غافل کر دیتی ہے, انسان کو مصروف کر دیتی ہے. بل گیٹس کو دیکھ لو, ایلون مسک کو دیکھ لو, بہت دولت ہے ان کے پاس, لیکن سٹل وہ دنیا کما رہے ہیں. وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی دولت ہے کہ اگر ہماری نسلیں بیٹھ کے کھائیں نا تب بھی ختم نہیں ہوگی, لیکن اس کے باوجود کما رہے. اس کے باوجود ان کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ تھوڑا سا سوچیں اپنے آپ پر, اپنے ایمان پر, وہ اپنے عقیدوں پر سوچے. غافل ہے نا, دولت تو کما رہے ہیں لیکن آخرت نہیں کما پا رہے. دنیا اس سے خوش ہے, دنیا اس کی تعریف بھی کر رہی ہے, لیکن اللہ کی نظروں میں ان کی کیا ویلیو ہے؟ اللہ سے اپنا تعلق نہیں بنا پا رہے وہ, تو دنیا کا تعلق تو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دے گا ہمیں. اللہ نے کہا ہے کہ دوست کے کام نہیں آئے گا, ماں باپ اولاد کے کام نہیں آئے گی, اولاد ماں باپ کے کام نہیں آئے گا. وہاں تو ہر بندہ اپنے حساب کتاب دے رہا ہوگا. کچھ گناہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب انسان سے وہ گناہ سرزد ہوتے ہیں تو یہ زمین اللہ سے کہتی ہے کہ اللہ اجازت دے اس بندے کو میں اپنے اندر لے لیتا ہوں. اور کچھ گناہ تو ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو بالکل جہنم کے کنارے تک لے جاتے ہیں, جبکہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو اپنی نظروں میں گرا دیتے ہیں. تو گناہوں سے بہت بڑا لاس ہوتا ہے ہمارا. آپ صرف گناہوں کے مزے کو نہ دیکھیں, گناہوں کی کامیابی کو نہ دیکھیں, گناہوں کے نقصان کو بھی کبھی کبھار سامنے رکھ کر سوچا کریں. اینی جب بھی آپ اپنے حق میں ایسا کوئی ظلم کرے تو اس کے بعد اللہ کے پاس جایا کرے, اللہ کو منایا کرے. زمین کے جس ٹکڑے پر آپ سے گناہ ہو اسی ٹکڑے پر توبہ بھی کیا کرے. جس جگہ آپ سے گناہ ہو اسی جگہ اللہ سے توبہ کرے. جس دن آپ سے گناہ ہو اس دن اللہ سے توبہ کرے, تاکہ کل قیامت کے دن جب یہ زمین آپ کے گناہوں کی گواہی دے گی نا تو ساتھ میں یہ بھی کہے کہ اللہ کچھ دیر بعد اس نے توبہ بھی کی تھی. اور اللہ جب دیکھتا ہے کہ یہ واقعی معافی کا طلبگار ہے, یہ واقعی اس گناہ کے بوجھ کو اٹھا نہیں پا رہا, اس کی وجہ سے اس کی ساری زندگی ڈسٹرب ہے, تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی وہ گناہ کیا ہی نہ ہو. ہماری غلطی یہ ہے, ہمارا سٹریس یہ ہے کہ ہم گناہ تو کرتے ہیں, جو کہ بری بات ہے, نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ اس کی مثال اپنے پیروں پر خود کلہاڑی مارنے کے برابر ہے. لیکن چلو گناہ ہو گیا, انسان ہے, ہو جاتا ہے. اس کی بڑی غلطی یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد یہ توبہ نہیں کرتا. توبہ نہ کرنے کی وجہ سے انسان کی زندگی ڈسٹرب رہتی ہے. آپ کو بزنس میں لاس ہوا اور کسی اپنے نے آ کر آپ کا وہ لاس ریکور کر دیا تو آپ کا غم ہلکا ہو جائے گا, آپ اپنے لاس کو بھول جائیں گے. لیکن اگر وہ لاس کسی نے ریکور نہ کیا تو وہ غم مہینوں تک آپ کے ذہن میں گھومتا پھرتا رہے گا, اور اس غم کی وجہ سے آپ کی زندگی ڈسٹرب ہو جائے گی. کھانا کھاتے ہوئے بھی یاد آئے گا, نہ کسی سے پراپر طریقے سے بات کرو گے, نہ کچھ, سارا دن بس سوچتے رہو گے. یقین مانیں گناہوں کو اور بے حیائیوں کو کرنے کے بعد آپ اپنے ایمان کا بہت بڑا لاس کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں, اپنی جانوں پر تھوڑا سا رحم کر لو,
نفس کے تقاضوں کو پورا کرنے میں اتنے مدہوش اور اتنا پاگل ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آگے پیچھے کا نہ سوچو، بس جو دل میں آئے وہ کرتے پھرو، حلال حرام کی تمیز ہی نہ ہو، جائز ناجائز کی پرواہ ہی نہ ہو، بس دنیا جو دکھائے اس کے پیچھے بھاگتے پھرتے رہو۔ نہ 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 نہ، اپنی زندگیوں کو اسلام سے جوڑو۔ واللہ یہ اسلام آپ کے چہروں پر، آپ کے جسموں پر اتنا سوٹ کرتا ہے نا کہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اللہ نے پسند کیا آپ کے لیے اسلام والی زندگی۔ مجھے بتائیں، اللہ کی چوائس میں کسی طرح کی کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ جو فاتر ہے، حکمتوں کا مالک ہے، قدرتوں کا مالک ہے، جس نے پوری دنیا کو شعور دیا۔ دنیا کے پاس بہت چھوٹا سا دماغ ہے، سو دنیا کے دماغوں نے جو فیصلے کر رکھے ہیں نا، ان کے پاس بہت تھوڑا سا ایکسپیرینس ہے۔ قیامت کے نزدیک بہت سارے لوگ اپنے دین کو چھوڑ بیٹھیں گے، چونکہ فتنوں کا دور ہوگا، ہر طرف سے یہ دنیا اور دنیا کی لذتیں اور دنیا کی شہرتیں انسان کو گھیر چکی ہوں گی، تو ان سے انسپائر ہو کے اکثر لوگ اپنے دین کو چھوڑ دیں گے، نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنا شروع کر دیں گے۔ کوئی محبت کے پیچھے لگ جائے گا، تو کوئی دولت کے پیچھے لگ جائے گا، تو کوئی شہرت کے پیچھے لگ جائے گا۔ دین ان کی زندگیوں سے آہستہ آہستہ نکلتا جائے گا۔ اللہ کا تعلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی اہمیت ان کے دلوں سے نکلتی چلی جائے گی۔ وہ لوگ دن دگنی رات چگنی اس دنیا کی ترقیوں میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے، لیکن دین کے معاملے میں ان کو نہ کوئی شعور ہوگا، نہ علم ہوگا۔ عین ممکن ہے کہ زبانی کلامی اللہ کے ماننے والے ہوں، اللہ کا نام دن رات لینے والے ہوں، لیکن ان کے کردار میں، ان کے عمل میں کوئی دین اور دینداری دکھائی نہیں دے گی۔ جو شخص اپنے سامنے ہدایت واضح ہونے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے گا اور مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور راستے کی پیروی کرے گا، اللہ فرماتے ہیں اس کو ہم اسی راستے کے حوالے کر دیں گے۔ کون سا راستہ؟ جو خود اس نے اپنے لیے چوز کیا ہوگا۔ اگر ایک انسان ہے، اسے دینداری کا راستہ اچھا نہیں لگ رہا، دنیا کے اسکوپ کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور یہ اس کی اپنی خواہش ہے اور اسی کے لیے اس کی سٹرگل ہے، اللہ حوالے کر دے گا اس کو دنیا داری کے۔ اگر ایک انسان کے سامنے یہ بات کلیئر ہے کہ یار حیا کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، بے حیائیوں سے دور رہنا ہوتا ہے، کیونکہ حیا انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی دلواتی ہے، جبکہ بے حیائی انسان کو دنیا اور آخرت کی ذلت کے حوالے کرتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ایک انسان کہہ رہا ہے کہ میں نے دنیا کی گلیمر کو، دنیا کی فینٹیسی کو، دنیا کی عزت اور شہرت کو حاصل کرنے کے لیے بے حیائی میں جانا ہے، بے حیائی کے رستوں پہ چلنا ہے، مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے حیا سے، اسلام سے، قاعدے اور قانون سے، تو وہ انسان بے حیائی کے حوالے ہو جائے گا۔ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی ویل سیٹلڈ ہو، کسی قسم کا کوئی غم تمہیں نہ چھوئے، جس چیز پر تم ہاتھ رکھو وہ تمہاری ہو جائے، دعائیں کرنے سے پہلے ہی ہماری ساری دعائیں قبول ہو جائیں، ساری خواہشیں پوری ہو جائیں، تو ایسا معاملہ دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں تو آپ آزمائے جاؤ گے، دنیا میں تو آپ پر نظر رکھی جا رہی ہے، آپ کو دیکھا جائے گا کہ آپ کیسے ہو۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ تم میں سے اچھے اعمال کون کر رہا ہے۔ جو اعمال ہم دکھا رہے ہیں نا اللہ کو، وہ اگر دنیا کی زندگی میں کہیں ہمارے ہی سامنے آ جائے، وہ اس قدر غلیظ اور ناپاک ہیں کہ ہم اپنے اعمال کو دیکھ کر اپنے آپ سے شرمندہ ہو جائیں۔ بنانے والا اس دنیا اور اس سے جڑی ہر چیز کو کہہ رہا ہے کہ یہ دھوکہ ہے، اور جس کے لیے بنائی وہ اس سے دل لگا بیٹھا۔ جنت ملے نہ ملے، اللہ راضی ہے یا ناراض ہے، فرق نہیں پڑتا، سوچیں گے نہیں بیٹھ کے، لیکن بس دنیا ویل سیٹلڈ ہونی چاہیے، دنیا اچھی ہونی چاہیے، دنیا میں سکون، راحتیں اور جن لوگوں سے ہمیں محبت ہو جائے وہ ملنے چاہیے۔ اگر دنیا میں آپ کی ساری خواہشوں کو پورا کر دیا جائے، آپ کی ساری دعاؤں کو قبول کر لیا جائے، آپ کو ویسی لائف پرووائڈ کر دی جائے جیسے کہ آپ چاہتے ہو، تو پھر مرنے کا دل کس کا کرے گا؟ پھر اللہ کو یاد کون کرے گا؟ آخرت تو پہلے ہی ہمیں مذاق لگ رہی ہے، پھر تو آخرت اور اس سے جڑی تمام باتیں ہمیں اساطیر الاولین لگے، پرانے لوگوں کی قصے کہانیاں لگے۔ دنیا میں آپ کو آزمائشوں کے حوالے کیا جائے گا، جہاں آپ کو 10 سنسیئر لوگ ملیں گے تو وہاں آپ کو 2 برے لوگ بھی ملیں گے۔ دنیا کا تو یہی معاملہ ہے بھائی، آپ ایکسیپٹ کریں نہ کریں، آپ کو پسند آئے یا نہ آئے، آپ اللہ کو مانو یا نہ مانو، آپ اللہ کی مانے یا نہ مانے۔ ملینز لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو نہیں مان رہے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو مان کر اس کی نہیں مان رہے، تو ان کی نافرمانیوں سے، ان کے شرک سے، ان کے کفر سے اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اللہ تو ہمیشہ سے قائم دائم رہے گا۔ ہماری کامیابی اس میں ہے کہ ہم جیتے جی حالتوں کو اگنور کریں، مقصد پر اپنی زندگی گزارتے رہیں، اور مقصد ہمارا ایک اللہ ہی ہے۔ آج سے پہلے جو بھی کیا تم نے چھوڑو، اس کی ٹینشن نہ لو، سب کچھ بھول بھلا کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، محبت کا قیام کرو،
عاجزی کا رکوع کرو اور امید کی کیفیتوں سے اللہ کو سجدے کرو، اور 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، جھولی پھیلاؤ، جتنا گر سکتے ہو، جتنا بچ سکتے ہو بچ جاؤ اللہ کے سامنے، جتنی عاجزی ہے تمہارے اندر ساری اللہ کے سامنے رکھ دو، اور اللہ سے کہو کہ اللہ بہت بڑے بڑے گناہ لے کر آیا ہوں، اے اللہ بہت بڑی بڑی بغاوتیں لے کر آیا ہوں، جانے انجانے میں نے ہر وہ چیز کی جس سے تو نے منع کیا، کچھ لوگوں نے کروائی، کچھ اپنی مرضی سے کی، اے اللہ یہ چھپن چھپائی کی زندگی مجھ سے مزید نہیں جی جا رہی، میں اب تیرے سے جڑنا چاہتا ہوں، میں آیا ہوں اپنا جرم قبول کرنے، اپنے گناہوں کو معاف کروانے، کیونکہ ایک آیت میرے کانوں تک پہنچی ہے، اور میں اگر تم سے ایک پرسنل بات شیئر کروں اپنی، جب زندگی تنگ ہو چکی تھی مجھ پر، جب لوگ نہیں سمجھ رہے تھے مجھے، جب مجھے میرے گناہ اور میرے گندے اعمال ڈرا رہے تھے، تو قرآن کی اس آیت نے مجھے ایک نئی زندگی دی۔ اگر یہ آیت میں نہ پڑھتا تو شاید آج میں آپ لوگوں سے یہاں بات نہ کر رہا ہوتا، اور وہ ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، کہ اے نبی میرے ان بندوں کے پاس جاؤ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، گناہ کیے، بہت بڑے بڑے لیول کے، اللہ کو ناراض کیا، جاؤ ان کے پاس اور ان سے کہو کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، یہ مت سوچنا کہ اللہ گناہ معاف نہیں کرے گا۔ جب میں نے یہ آیت پڑھی تو میں خوش ہو گیا، مجھے ایک نئی زندگی مل گئی، ایک نیا راستہ مل گیا، تو تم بھی جاؤ اللہ کے پاس اور اللہ سے کہو کہ اللہ میں بھی گنہگار ہوں، اللہ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جو تجھ سے دور بھاگتے ہیں، لیکن میں آ گیا میرے رب، اب نہیں جاؤں گا، مجھے بھی قبول کر لے، یہ گناہ کیے میں نے، بس ان کو معاف کر دے۔ اللہ سے اپنا حال بیان کرو، اور جب تم معافی مانگو تو خوشی خوشی اٹھو کہ تم نے جس رب کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہے نا، وہ بہت بخشنے والا ہے۔ اب یقین کرو اور اس کے بعد سے نئی زندگی شروع کرو۔ کیا مشکل ہے اس میں؟ چھوڑ دو بے حیائی، چھوڑ دو گناہ، چھوڑ دو غفلتیں۔ کتنی دفعہ کی ہیں تم نے یہ ساری چیزیں، کیا فائدہ ملا؟ کچھ بھی نہیں، آگے بھی نہیں ملنے والا۔ بس پھر اپنی زندگی عبادتوں کے ساتھ جوڑ لینا، علم کے ساتھ جوڑنا، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور جو بھی حالت اللہ رب العزت کی طرف سے تم پر آئے اس پر صبر کرنا، اس پر راضی رہنا، اور اللہ سے کہنا کہ اللہ حالت تو بڑی مشکل ہے، لیکن اگر اس مشکل حال میں تیری رضا مجھے مل رہی ہے تو اٹس اوکے، ٹھیک ہے۔ ہاں، دنیا کی پرواہ نہ کرو، اپنے آپ کو اللہ سے جوڑو گے تو ایک مضبوط انسان بن کر لوگوں کے سامنے آ پاؤ گے۔ اگر اللہ سے دور بھاگتے رہے تو باوجود اس کے کہ دنیا میں تمہارے نام کے چرچے ہوگے، لیکن تم اپنے آپ کو کبھی بھی مطمئن نہیں کر سکو گے، ٹھیک ہے۔ تو بس توبہ کریں گناہوں سے، اور رک جائیں بے حیائیوں سے، منہ موڑیں اللہ کی بغاوتوں سے، اللہ سے دور جانے کے بجائے اللہ کی طرف آنے کی کوشش کریں گے نا کوشش۔ یہ تو نہیں کہو گے کل سے کروں گا، پرسوں سے کروں گا، ابھی سے۔ دنیا ایسے منہ کھول کر بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کی یہ خواہش ہے، اس کی یہ کوشش ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے، اور اس اٹریکشن میں یہ نوجوان اللہ کو اپنی لائف سے مائنس کر دے۔ اس کی ساری خواہشیں، اس کی ساری امیدیں، اس کی ساری سٹرگل اس دھوکے کی دنیا سے جڑ جائے، اور وہ ریالٹی جو اگنور کرنے سے بھی اگنور نہیں ہوتی، وہ حقیقت کہ جس سے انسان اگر آنکھ بند بھی کرے تب بھی وہ اس حقیقت سے اپنی جان نہیں چھڑا سکتا، اس ریالٹی اور ان حقیقتوں سے انسان کو غافل کر دے۔ لگائے گی دنیا تمہاری بہت بڑی قیمت، اگر تم نشوں کے عادی ہو تو تمہیں نشے بھی کروائے گی، اگر تم محبتوں کے شوقین ہو تو نئے نئے چہروں سے تمہیں محبت بھی کروائے گی، اگر تم دولت کے پجاری ہو تو یہ دنیا تمہارے ایک ایک قدم کی بولی لگائے گی، لیکن بدلے میں تمہیں اس کی غلامی کرنی پڑے گی۔ بدلے میں وہ اللہ جو تمہارا رہبر ہے، جو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، جو اس بندے کو پسند کرتا ہے کہ جو اپنی خواہشوں کو حلال طریقوں سے پورا کرتا ہے، جو اس انسان کا ساتھی ہے جو بن دیکھے اس پر ایمان لاتا ہے، اس کی بات مانتا ہے۔ دنیا کی یہ خواہش ہوگی کہ آپ اس اللہ کو اپنے دل سے مائنس کر دو، اس اللہ کا خیال آپ اپنے دلوں سے نکال دو، اپنے ذہنوں سے نکال دو، پھر یہ دنیا آپ کو بہت اپریشیٹ کرے گی، عزتیں، دولتیں، شہرتیں، اور پتہ نہیں کیا سے کیا دینے کو تیار ہو جائے گی۔ تو یار کسی بھی صورت میں، مالدار ہو، غریب ہو، رنگ کے کالے ہو یا گورے ہو، جو بھی ہو بھائی، اللہ کو اپنے دل سے مائنس نہ کرنا اس دنیا کے لیے، اس دنیا کے لوگوں کے لیے۔ ادروائز اپنی ہی سوچوں میں گرفتار ہو کر کہیں کھو دو گے خود کو، تمہارے اپنے دل کے جذبات تمہیں لے ڈوبیں گے، تم اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے بربادی کا سامان
اکٹھا کرنا شروع ہو جاؤ گے کہ تمہاری یہ آنکھیں تمہارے کنٹرول میں نہیں رہیں گی، اور ان آنکھوں کی وجہ سے تم دنیا اور آخرت میں گمسم ہو جاؤ گے۔ اللہ کا احساس انسان کو گناہوں سے روکتا ہے، اللہ کا یقین انسان کے قدموں کو مضبوط کرتا ہے۔ جو بندہ اللہ سے جڑ کر اپنی زندگی گزارتا ہے اس کا دل مضبوط ہوتا ہے، وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتا، اس کا علم، اس کا شعور اسے یہ طاقت بخشتا ہے کہ وہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے اور حق بات کرے۔ جبکہ گناہ اور اللہ سے لا تعلقی اور اللہ سے دور ہونا انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ ایسا بندہ جو اللہ سے دور ہو جائے، این ممکن ہے کہ وہ دنیاوی اعتبار سے ایک ویل سیٹلڈ انسان بن جائے، اس کا بینک بیلنس پہلے سے زیادہ انکریز ہو جائے، اس کی عزتوں میں، شہرتوں میں، فالوورشپس میں اضافہ ہو جائے، لیکن یہ ساری دولتیں، یہ ساری سچویشنز عارضی ہیں۔ بڑے سے بڑا مالدار بھی مرتا ہے، ملین بلین ٹریلین فالوور ہولڈر بھی مرتا ہے، خوبصورت انسان بھی مر جاتا ہے، وہ جس کے نام کے چرچے ہوتے ہیں، جو شہرتوں کی پیک پر ہوتا ہے، وہ بھی مرتا ہے، لیکن اللہ اور اللہ کا تعلق ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ آج کا جوان تو اس موڑ پر کھڑا ہے کہ چند ٹکوں کے لیے اپنے ایمان اور حیا کے سودے کر رہا ہے۔ آج کا جوان نماز کو مشکل کہہ رہا ہے، ناچنا گانا اس کے لیے آسان ہے۔ آج کا جوان اللہ سے بات کرنا اپنے لیے مشکل سمجھ رہا ہے، اور لوگوں سے گھنٹوں گھنٹوں بات کرنا اس کے لیے آسان ہے۔ آج کے جوان کو قرآن سمجھ نہیں آ رہا اور فلرٹ کرنے میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے، فجر میں نہیں اٹھے گا، لیکن جہاں موقع آئے نا لڑکی کو پک کرنے کا تو رات بھر سوئے گا نہیں۔ تو یہ ٹک ٹاک کی عوام، یہ سوشل میڈیا کی عوام کیا کر رہی ہے، کہاں جا رہی ہے؟ آپ خود ہی سوچ لیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، بلکہ ہم نہیں جا رہے یار، ہمیں کس طرف لے جایا جا رہا ہے۔ یقین کریں، آپ تنہائی میں جائے 2 منٹ اپنے آپ سے بات کریں، پوچھے خود سے کہ جن راستوں پر تو چل پڑا ہے کیا تو اپنی مرضی سے چلے؟ جو گناہ تو کر رہا ہے کیا اپنی مرضی سے کر رہا ہے؟ اور ان گناہوں کی وجہ سے، ان بے حیائیوں کی وجہ سے آج تو جس لیول پر ہے، تو جیسے گمسم اور بے سکون رہ رہا ہے، کیا تو اپنی مرضی سے اس حالت تک پہنچا ہے؟ تو مجھے نہیں لگتا کہ تم یہ کہہ سکو گے کہ ہاں یہ سارے گندے فیصلے میرے اپنے تھے، میری اپنی مرضی اس میں شامل تھی۔ میری جان، تمہیں ٹریپ کیا جا رہا ہے، شیطانی طاقتیں ایک مومن کے ایمان کو چرانے میں لگی ہوئی ہے۔ شیطان نے لوگوں سے ایسا گندا کنٹینٹ بنایا ہے نا کہ جس کو دیکھنے کے بعد تم اپنا ایمان ضائع کر دو گے۔ انہیں قائل کر کے ان سے ایسا کنٹینٹ بنوا رہا ہے، اور تمہیں قائل کر کے ان کا وہ کنٹینٹ جو کہ فیک ہوتا ہے دکھا رہا ہے، اور ایزی وے میں تمہارا ایمان جو کہ سب سے پریشیس، سب سے قیمتی دولت ہے تمہارے پاس، اسے ضائع کر رہا ہے۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ بد نظری تمہارے دل کے اندر کتنی بڑی بے سکونی کریٹ کرتی ہے؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہ غلط چیزوں کو دیکھنے سے تمہاری روحانیت کتنی ڈسٹرب ہوتی ہے، تمہاری مینٹل ہیلتھ کتنی زیادہ افیکٹ ہوتی ہے؟ تم لوگوں میں رہتے ہوئے گمسم ہو جاتے ہو، تمہارا لوگوں میں بیٹھنے کا دل نہیں کرتا، تم انٹروورٹ ہو جاتے ہو۔ یہ گناہ، یہ نافرمانیاں، یہ بے حیائیاں، ان کو کرنے کے بعد انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، ایون دو کہ اسے رات اور دن کی بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اس کی زندگی عجیب طریقے سے گزر رہی ہوتی ہے، کسی چیز میں اس کا دل نہیں لگتا، چہرہ بے نور اور مرجھا جاتا ہے، رزق میں برکت نہیں رہتی، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو فالو کرنا مشکل ہو جاتا ہے، دل تنگ کرتا ہے اندر سے۔ کیا کرنے جا رہے ہو؟ تم تو بے حیائی کے شوقین ہو، تم تو گناہوں کو کرنے والے انسان ہو، تم تو رات بھر پورن فلمیں دیکھنے والے لوگ ہو۔ تم اگر اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے تو تم تو چینج ہو جاؤ گے، شیطان کی تو ساری محنت کی واٹ لگ جائے گی، لہٰذا تمہارا دل پھر تمہیں تنگ کرتا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا پھر کہ تم ٹھیک ہو جاؤ۔ میچورٹی کی سٹیج پر آ کر جب تم لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگیاں برباد کرنے پہ لگ جاؤ گے، تب جا کے آپ کو روحانی اعمال مشکل لگنے لگ جاتے ہیں، جیسے کہ نماز پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی باتیں سننا، وغیرہ وغیرہ۔ سو اس کا ایک ہی حل ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ آپ توبہ کریں، سچی توبہ کریں۔